السلام علیکم جی، میں ہوں رانا شہزاد قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیزن ٹی وی ایچ ڈی۔ کہ کسی بھی کنٹری، کسی بھی معاشرے، کسی بھی ثقافت کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا ریلیجیس انسٹیٹیوشن۔ جتنی بھی سیکولر سوسائٹیز ہیں دنیا میں، ان ساری سوسائٹیز کا اگر آپ انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو ان میں بھی نیگیٹو یا پازیٹیو دونوں میں سے جو بھی اس کا پہلو ہو، اس میں ریلیجن ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ہاں ریلیجن کو سینٹرل فگر یا سینٹرل امپورٹنس حاصل ہے ہمارے معاشرے میں۔ حتیٰ کہ جو سیکولر طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، وہ بھی زیادہ تر وقت دین پر بحث کرنے میں گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایک اور پہلو سے دیکھیں تو دین حقیقت میں رولز اینڈ ریگولیشنز کا وہ ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے جس میں معاشرے میں رہنے کی اقدار کو ہی سیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اسی معاشرے، اسی دنیا سے اگلی دنیا ریلیٹ کی جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہمیشہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن میں مفتی، مولوی یا مولانا کو سینٹرل امپورٹنس حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی کانٹیکس میں پھر ہم دیکھتے ہیں عزیز الرحمن کو۔ میں تو کہوں گا کہ عزیز الرحمن کے لیے نام بھی کوئی ایسا تجویز کیا جائے جس میں رحمان نہ آتا۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ہمارے نہ صرف معاشرے کی اقدار، نہ صرف اس نے ہماری ثقافت، نہ صرف اس نے ہمارے دین کو گندا کر دیا ہے، اس کا ایک جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے وہ چہرہ وہ پیش کیا ہے کہ جو لوگوں کو سیکولر خاص طور پر طبقے کو بات کرنے پر، سامنے آنے پر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، بلکہ دین کی خدمت کرنے والے تمام تر مولانا حضرات کو مشکوک کر دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح عزیز الرحمن کے ساتھ ایک اور نام جڑتا ہے عبد القوی کا۔ عبد القوی کے ساتھ بھی مفتی لگانا ایک جرم سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کی بھی ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جس میں وہ مکمل طور پر برہنہ ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ فون پر کسی کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل گفتگو کر رہا ہے اور اپنے اعضاء فون پہ اس کو دکھائے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور مولانا صاحب ہیں جو چند دن پہلے ان کی بھی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ایکس ہو، وائی ہو، زی ہو، یہ جون سے بھی لوگ ہوں، لیکن سوال کس پہ اٹھ رہے ہیں؟ سوال ہمارے معاشرے پہ اٹھ رہے ہیں، سوال ہمارے دین پہ اٹھ رہے ہیں۔ ہمارے دینی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اصل میں گندے ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہم سب لوگوں کو خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے؟ کیا ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیا صرف ان کی مذمت کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ ہم سب کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کیا جائے جو آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں کو ایک عبرت کی مثال بنا دینا چاہیے، کیونکہ ان جیسے لوگوں کی حرکات دیکھنے کے بعد لوگ دین سے بھاگتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے، اور میں ایک باپ ہونے کے ناطے کس طرح سے یہ گوارا کروں گا کہ میرا بچہ کسی مدرسے میں جائے، ایسے مدرسے جہاں پر 70 سال کی عمر میں ایک شخص جو ہے وہ ایک 35 سال کے نوجوان کے ساتھ زنا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ایسے مولانا حضرات جو ہیں نام نہاد، ان کے خلاف ملک کی مشہور ترین وہ کہہ سکتے ہیں گرل کہ جو اپنے کارناموں سے بہت مشہور ہیں، حریم شاہ، وہ بھی بول اٹھی۔ جب حریم شاہ جیسے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکتے ہیں یہ لوگ،
تو یہ پھر ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے حکام کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ سکتے؟ میں اپنی سوسائٹی سے یہ التماس کروں گا کہ سب لوگوں کو اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے